اگر آپ ملاحظہ کریں تو اللہ جل مجدہ نے وہی ترتیب جو ہمارے ایمانیات میں ہے اس ترتیب کو یہاں مقرر فرمایا۔ آیت نمبر 21 کا اور 22 کا بیان مضمون توحید پر مبنی ہے، مشتمل ہے، اور آیت نمبر 23 اور 24 کا بیان مضمون رسالت پر مبنی اور مشتمل ہے، اور آیت نمبر 25 کا بیان پھر اس عقیدہ توحید و رسالت کی صحت پر مترتب ہونے والی جزا پر مشتمل ہے۔ ایک تصور دے دیا ہے کہ یہ ترتیب ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایمان نہیں کہلا سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے بچ بھی سکو۔ آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں آگے میں مضامین توحید کی ایک قسم آگے عرض کروں گا چل کے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں توحید کے مضامین مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ بعض مقامات پر مضمون توحید کا بیان اس طرح ہے کہ اس مقام اور اس کے نفس مضمون اور اس کے مضمون کے مندرجات اور مشمولات کے اعتبار سے اس بیان توحید کو توحید خبری کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر یہ توحید خبری وہ ہے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کے بیان میں کچھ واقعات کا ذکر ہو، بعض خبروں کا بیان ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، اس کے اقوال و افعال کا بیان ہو۔ تو اس انداز کے ساتھ اگر توحید کے مضمون کو اجاگر کیا گیا ہو تو اسے توحید علمی بھی کہتے ہیں اور توحید خبری بھی کہتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر توحید کے بیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق توحید کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے غیر کی عبادت سے منع فرمایا ہے، اور اس توحید کے عقیدے کے جو حقوق بندے پر لازم آتے ہیں ان کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسے مضمون توحید کو توحید طلبی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام، جیسے کہ پہلے مضمون کا نام توحید علمی ہے، اس کا دوسرا نام توحید ارادی ہے، توحید طلبی۔ اور پہلی قسم جو میں نے عرض کیا جس میں واقعات کا اور دیگر چیزوں کا بیان ہو وہ توحید خبری ہے۔ اب توحید خبری اور توحید طلبی ان دو کا فرق اگر سامنے رکھیں تو اب اس آیت نمبر 21 پہ توجہ دیں تو یہ توحید خبری ہے یا توحید طلبی ہے؟ یہ مضمون توحید طلبی دوسری قسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز اللہ رب العزت نے بندوں سے اپنی عبادت کا جو طلب فرمایا بندوں کو کہ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہاں توحید خبری کا بیان۔ تو توحید کا مضمون مکمل ہو گیا۔ وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اسی میں شروع ہو گیا بیان، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، بناءً، اس کا بہت سے مترجمین چھت کا معنی کرتے ہیں، مگر بنا عربی میں عمارت کے لیے بھی آتی ہے، اور بناءً کا معنی عمارت زیادہ بلیغ اور جامع ہے بنسبت چھت کے، کہ چھت جز ہے وہ عمارت میں شامل ہے، مگر چھت عمارت میں شامل ہے مگر عمارت چھت میں شامل نہیں ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کیے تاکہ تم کھاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو توحید طلبی اور توحید خبری دونوں بیان کر کے آخر پہ رد شرک کر دیا۔
یہ بھی توحید طلبی کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں رد شرک ہے۔ جب تم جانتے ہو ساری صورتحال اور حقیقت حال تو اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بیان توحید ہوا، اور اگلی آیت نمبر 23 میں بیان مضمون رسالت آیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ غالباً بلکہ اسی طرح ہی ہے، باضابطہ توحید اور رسالت کے عقیدے کا بیان اور توحید اور رسالت کے مضمون کا بیان صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ پہلے مقام پر آیا ہے۔ یہ وہ پہلا مقام ہے۔ یوں تو سورہ فاتحہ سارا بیان توحید ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان توحید، جہاں ایمان کا حکم ہے بیان توحید ہے اور بیان رسالت بھی ہے، مگر بصراحت عقیدہ توحید کا بیان اور عقیدہ رسالت کا بیان بصراحت قرآن مجید میں پہلی جگہ جو آیا ہے وہ یہ آیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اور میں اگر تمہیں شک ہے اور تم شک میں مبتلا ہو اس کلام میں اور اس وحی میں جو ہم نے اپنے نزلنا علی عبدنا، اپنے برگزیدہ مقرب اور محبوب بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی، اس کلام جیسی ایک صورت بھی اس کی مثل بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنے شک میں اور اعتراض میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار اور حمایتی ہیں ان ساروں کو بلا لو۔ یہ بیان رسالت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کا بیان ہے۔ یہ فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، یہ بیان رسالت ہے۔ نزلنا میں بیان رسالت ہے، اور علی عبدنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عبدیت کا بیان ہے۔ یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ جس طرح توحید کے باب میں اللہ رب العزت نے طلب اور ارادہ بھی ظاہر فرمایا اور خبر بھی دی جس سے اس کی توحید کا اثبات ہو، اس کی توحید کا اثبات ہو۔ یہاں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، یہ تقسیم جو میں نے عرض کی توحید طلبی اور توحید خبری کی، یہ ہے مضمون توحید کے اعتبار سے، مگر فی نفس ہی جو عقیدہ توحید ہے اس میں توحید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ توحید کی بھی دو قسمیں، ایک ہے توحید ربوبیت، یہ تقسیم باقاعدہ پھر میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا، توحید ربوبیت، اور دوسری ہے توحید الوہیت۔ ربوبیت اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید اثبات ہے، توحید اثبات، اللہ کے وجود کا ثابت کرنا، اللہ کا خالق و مالک ہونا ثابت کرنا، اللہ کی ذات اور صفات اور افعال اسماء کو ثابت کرنا، یہ توحید اثبات کہلاتی ہے۔ تو ایسے دلائل لانا جس سے اللہ کے ہونے کا ثبوت ملے اور اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ملے اور اللہ کی ذات، صفات اور اسماء و افعال کا ثبوت ملے، ایسے دلائل لانا وہ توحید اثبات کہلاتی۔ اور دوسری اسے توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم توحید الوہیت، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید عبادت کہتے ہیں۔ یہ توحید عبادت کا موضوع بحث کرتا ہے اس امر سے جو بالعموم مسلمانوں کے مسلکوں کے مابین وجہ نزاع جو مسائل رہتے ہیں، عبادت کا مفہوم، دعا، علم، تصرف، اختیار، احیاء، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تو وہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت عقیدہ توحید کے باب میں اس امر سے بحث کریں کہ اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے اور غیر کے ساتھ کیسا تعلق استوار کیا تو وہ غیر کے لیے عبادت بنا، اور وہ شرک فی العبادت ہوا، شرک فی العلم ہوا، شرک فی التصرف ہوا، وغیرہ وغیرہ۔